بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لاہور کے کنارے پر دریائے راوی کے نظارے کرواتے ہیں۔ دریائے راوی عموماً تو یہ خشک رہتا ہے، لیکن برسات کے موسم میں اس میں پانی کا بہاؤ آ جاتا ہے۔ دریائے راوی کا تذکرہ کرنا میں اس لیے لاہور کے ساتھ ضروری سمجھتا ہوں کہ دریائے راوی لاہور کی ایک پہچان ہے بہت، اور دریائے راوی کے اندر نہانا سختی سے منع ہے، باقاعدہ طور پہ بورڈ آوازہ ہے۔ دریائے راوی کی سیر کشتی کے اوپر کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ملاح سے 100 روپے کی ٹکٹ مل سکتی ہے۔ آپ اس ٹکٹ کے ساتھ دریائے راوی کے درمیان جو جزیرہ بنا ہوا ہے وہاں تک آ اور جا سکتے ہیں ایک ہی ٹکٹ پر۔ دریائے راوی پنجاب میں پنج آب، جو پنجاب کے 5 دریا ہیں، ان دریاؤں میں سے ایک دریا راوی کہلاتا ہے۔ دریائے راوی ضلع کانگڑ میں درہ روہتنگ سے نکلتا ہے اور 450 میل 720 کلومیٹر تک یہ لمبا دریائے راوی ہے۔ دریائے راوی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے پانی بہتا ہوا کچھ جگہ سے پاکستان اور کچھ جگہ میں ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، پھر آخرکار اس کا پاکستان میں داخلہ آتا ہے۔ پاکستانی پنجاب کا دارالحکومت لاہور اسی دریا کے کنارے واقع ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کا درمیانہ علاقہ دوآب رچنا کہلاتا ہے۔ دریائے راوی پہلے بہت زیادہ پانی سے بہا کرتا تھا، یہاں تک کہ ادھر بحری جہاز یا بڑی بڑی کشتیاں بھی آیا کرتی تھی۔ کسی پہاڑ یا جھیل سے بہت سا پانی نکل کر قدرتی طور پر خشکی پر دور تک بہتا چلا جاتا ہے، اسے ہم دریا کہتے ہیں۔ دریا یا تو کسی دوسرے دریا سے جا ملتا ہے تو اس کو معاون دریا کہتے ہیں، اور اس کو اپنے علاقے کے حساب سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح دریا بذات خود مستقل بھی ہوتے ہیں اور معاون بھی کہلاتے ہیں۔ کچھ صورتوں میں ایک دریا اپنے بہاؤ کے دوران راستے میں ہی زمین میں جذب اور بخارات بننے کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے اور اپنے دریائی رستے کو آخر تک نہیں پہنچ پاتا۔ چھوٹے دریاؤں کو اپنے بہاؤ کے حساب سے بعض دفعہ پر کئی اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہمالیہ کی گود سے جنم لینے والے راوی کا پانی ہماچل پردیش سے مادھو پور ہندوستان ہیڈ ورکس تک آتا ہے، مگر اس کی اصل پہچان پنجاب ہی ہے۔ لاہور میں ایک نام راوی لاہور کے اندر داخلے کے وقت ایک لاہور کی پہچان ہے۔ تو آپ کو معلومات دیتے ساتھ یہ بھی بتاؤں، اگر آپ راوی کی سیر کرنے چاہتے ہیں تو ان موسم میں، بالخصوص برسات کے موسم میں، یقیناً پانی کی طغیانی زیادہ ہوتی ہے، لیکن موسم دل فریب ہونے کے ساتھ ساتھ کشتی رانی کا بھی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ لاہور میں کسی بھی مقام سے آتے ہیں تو راوی کے مقام پر ہی ایک باقاعدہ طور پہ پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کی ٹکٹ حاصل کر کے پورے دریا کی سیر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دریا کے اندر جو جزیرہ ہے اس کے اندر 12 درری بھی ہے اور ایک مزار اور ایک مسجد بھی واقع ہے، وہاں پر بھی آپ آ اور جا سکتے ہیں۔ اسی طرح چناب سے راوی مرالہ لنک کینال سے پانی دے کر زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کا یہ عظیم دریا گردش وقت کا شکار ہو کر دریا کی بجائے نکاسی کا ایک نالہ بن چکا ہے۔ جس دریا کی آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ عام دنوں میں ایک نالے کی صورت پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کے دور میں 1962 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ طے پایا، جس کو ہم سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، جو اصل میں پنجاب کے 3 دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کا کنٹرول بھارت کو دیا، جبکہ چناب اور جہلم کا پاکستان کو دیا گیا، لیکن ہندوستان نے چناب اور جہلم کے پانیوں پر بھی قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے۔ پرانے وقتوں میں آبادیاں دریاؤں کے کنارے بنائی جاتی تھیں، آج بھی دنیا کے قدیم شہروں کی اکثریت مختلف دریاؤں کے کناروں پر آباد ہے۔ شہر لاہور بھی راوی کے کنارے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر اور دریائے راوی کئی تہذیبوں کے عروج اور زوال کا گواہ ہے اور تاریخ کے گہرے رازوں کا امین ہے۔ لاہور کے ایک کنارے سے گزرنے والا راوی اس علاقے کی تاریخ کا ایک گواہ بن کر کب سے یوں ہی اس
طرح بہہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ اس نے بادشاہوں کی بھی اپنی سیر کے لیے آتے دیکھا اور گداؤں کو اپنی قسمت پر آنسو بہاتے بھی دیکھا۔ راوی کا پانی لوگوں کے لیے اگر زندگی کی نوید ہے تو کسی ناخوشگوار کا پیغام بھی۔ اکثر یہاں پر غیر فطرتی حادثات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دریائے راوی کی بڑی بڑی نہروں میں سے اپر پاری دوآب مادھوپور بھارت سے نکلتی ہے۔ اس کی قصور برانچ پاکستان کو سراب کرتی ہے۔ نہر لوئر باری دوآب کے ہیڈ ورکس بلوکی میں ہے۔ یہ نہر اضلاع ملتان منٹو گمری کو سراب کرتی ہے۔ انہار ثلاثہ ان میں دریائے راوی، چناب اور جہلم کی 3 نہریں اپر جہلم، اپر چناب اور لوئر باری دوآب شامل ہیں۔ اسی طرح ملتان، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالا، اسی طرح اکاڑا اور کافی ان علاقوں کو سیراب کرتی ہوئی جاتی ہیں۔ ساہیوال، ملتان کی نہریں آبادیاں انہار ثلاثہ کی بدولت سیراب انہی میں سے ہوتی ہیں۔ ان میں اعلیٰ قسم کی گندم اور امریکن کپاس کی بھی پیداوار ہوتی ہے۔ دریائے راوی کے پرانے حصے کو بڈھا راوی بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے راوی کے لاہور کے اندر اس وقت 5 جگہ پر پل ہیں۔ سب سے پہلا پل جو ہے بڈھا راوی، جو آپ کو یہ پل دکھا رہے ہیں، یہ سامنے بڈھا راوی کا پل ہے۔ یہ کشتی گزر رہی ہے، سامنے جو پل ہے بڈھا راوی کا۔ جو یہ پلر نظر آ رہے ہیں یہ نیا راوی کا پل ہے، اور جو دوسری طرف ہم نے آپ کو پہلے پل دکھایا تھا وہ سگیاں کا پل ہے، اور ایک لاہور موٹر وے کا پل ہے 4، اور ایک جو ابھی نیا لاہور سیالکوٹ موٹر وے بنی ہے اس کو ملا کر یہ 5 پل ہیں، اور ایک پل ٹرین کا ہے جس سے لاہور سے اسلام آباد اور کراچی کے لیے ٹرین جاتی ہے۔ ٹوٹل ٹرین کا پل ملا کر لاہور کے اس دریا کے اوپر 6 پل ہیں، اور جن میں ایک پل نیا میٹرو بس کا بھی بنا ہے جس کے یہ پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی پل اسی دریا کے اوپر شامل ہے۔ دریائے راوی اکثر اوقات یہ خشک رہتا ہے اور اس میں سے لوگ ریت وغیرہ نکالتے ہیں۔ راوی دریا شاہی قلعے کے شمال مغرب سے بہتا، قلعہ اور فصیل والے شہر کو گھیرتا، موری گیٹ کے بالکل باہر آج کے اردو بازار کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف بڑھتا اور اس ٹیلے کے گرد گھومتا تھا۔ آج کل ضلعی عدالتیں ہیں جہاں۔ راوی کے اس وقت کے موجودہ راستے کو سمجھنا شاید یوں آسان ہو جائے کہ اکبر کے چاچا کامران مرزا کی 12 دری بھی دریا کے جزیرے پر ہے، اور دریا کا جزیرہ جو ہے اندرون شہر سے تقریباً 1.5 سے 2.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کامران جو لاہور کے حاکم تھے ان کی 12 دری اس مقام پر ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید جو ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو چند دن تک یہاں پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو دوستو، راوی دریائے راوی کا مکمل جو تعارف تو نہیں ہم کروا سکتے، جتنی تاریخی معلومات تھی وہ ہم نے آپ کو دی۔ ان میں احتیاطی تدابیر ہیں۔ آپ کبھی بھی بچوں کو، فیملی کو اگر ساتھ لے کر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو کشتی میں پکڑ کر رکھیں۔ اگر کوئی بچے جوان ہیں تو ان کو حتی الامکان منع کریں کہ دریا میں کسی بھی جگہ نہانا نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے باقاعدہ طور پر بورڈ بھی آوازاں ہیں کہ یہاں پر نہانا منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ خشک جب دریا ہوتا ہے تو جگہ جگہ ریت نکالتے ہوئے بڑے بڑے ٹبے 20-20 فٹ 40-40 فٹ تک یہ ٹبے بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی برسات کا پانی یا ہندوستان جب پانی چھوڑتا ہے تو وہ ٹبے گہرے کے گہرے رہ جاتے ہیں، اور جو نہانے کے شوقین ہیں وہ کسی ناخوشگوار واقعے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ جو اس وقت آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ بڈھا پل کی تھی، اور اس وقت جو آپ کو خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں یہ لاہور دریائے راوی کے اوپر سے ٹرین جو اسلام آباد سے آ رہی ہے لاہور اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے، یہ مناظر ہیں۔ ابھی چند ہی منٹ میں اتفاق ایسا تھا کہ دوسری ٹرین جو لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی وہ بھی گزرے گی، وہ بھی آخری مناظر آپ دیکھیے گا۔ یہ جو ٹرین آ رہی ہے یہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ خوبصورت مناظر دریائے راوی کو بھرا ہوا دکھا دیا آپ کو۔ اسی طرح کشتی رانی اور دریا کے اندر کی سیر، نیا پل، بڈھا پل اور ٹرین کا پل، اور سارے مناظر آپ کو دکھا دیے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی آنے والی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو مزید راوی کے بارے میں معلومات ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہم معلومات کو آئندہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔